السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ابراہیم حسین عابدی اور آپ دیکھ رہے ہیں حجازی میڈیا۔ اس وقت میں موجود ہوں قاری نعیم الرحمن فاروقی صاحب کی خدمت میں، جنہوں نے بین الاقوامی حسن قرت میں اول پوزیشن حاصل کی۔ یہ ہمارے لیے، پورے پاکستان کے لیے ایک سعادت کی بات ہے اور ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ملک پاکستان میں جہاں اس مقابلے میں عرب سے اور دیگر ممالک سے، اور ان سے ہم پوچھیں گے کن کن ممالک کے قراء حضرات شریک تھے، لیکن ایک عجم، ایک پاکستانی نے اس میں پہلی پوزیشن حاصل کی، دوسری بھی نہیں، تیسری نہیں، فرسٹ پوزیشن۔ تو یہ ہمارے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے۔ تو زیادہ بولنے کے بجائے میں انہی سے پوچھوں گا کہ آپ نے یہ پوزیشن کس طرح حاصل کی؟ کیا پہلے سے آپ کو علم تھا کہ میں یہ حاصل کروں گا؟ اتنا اعتماد، کانفیڈنس اور یقین؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں حجازی میڈیا کا بھی کہ انہوں نے اپنے پروگرام میں ہمیں مدعو کیا۔ یہ سلسلہ کچھ اس طرح تھا کہ میرے کچھ ساتھی تھے جنہوں نے مجھے کہا کہ اس طرح ایک مقابلہ ہے انٹرنیشنل، تو آپ اس میں شرکت کریں اور انشاءاللہ آپ اس میں پوزیشن لیں گے۔ بہرحال میں تو ان چیزوں کے خلاف تھا، چونکہ کافی ٹائم سے 2010 تک میں نے بین المدارس، بین الکالجز مقابلوں میں حصہ لیا تھا اور ماشاءاللہ سے الحمدللہ ان میں نے پہلی پوزیشن لی تھی۔ بہرحال اس کے بعد سے میں نے یہ مقابلے بالکل ختم کر دیے، ان میں میں نے کوئی حصہ نہیں لیا، چونکہ اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اب میں یہاں بیان نہیں کر سکتا، لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ بھئی آپ اس میں شرکت کریں، انشاءاللہ آپ اس میں پوزیشن لیں گے۔ تو بہرحال میں نے ایک 5-6 منٹ کی کوئی کلپ تھی، بس اس کی ایک ویڈیو بنا دی میں نے اور ان کو سینڈ کر دی، تو اور ان کے راؤنڈ کے مقابلے تھے۔ تو بعد میں جب میں نے رزلٹ چیک کیا تو اس میں ماشاءاللہ انہوں نے مجھے کوارٹر فائنل میں انہوں نے مجھے سلیکٹ کر لیا تھا، تو مجھے خوشی بھی ہوئی۔ میں نے تو اتنا نہیں سوچا تھا، لیکن اس کے بعد سے میں نے پھر اس میں ذاتی طور پر مزید دلچسپی ظاہر کی اور میں نے سوچا کہ اب اس میں مجھے دلچسپی لینی چاہیے آگے مزید اس میں۔ یعنی شروع میں آپ نے صرف اپنے دوستوں کا دل رکھنے کے لیے کیا؟ جی بس ان کا اصرار تھا، میں نے کہا چلو انشاءاللہ میں کرتا ہوں۔ تو پھر اللہ کا کرم تھا، تو کوارٹر فائنل میں مجھے انہوں نے سلیکٹ کیا۔ اس کے بعد پھر 2-3 مرحلے اور بھی تھے، سیمی فائنل، فائنل، جو براہ راست انہوں نے ویڈیو کال کے ذریعے ہماری تلاوتیں، جو جتنے بھی پارٹیسپینٹس تھے ان کی تلاوتیں انہوں نے باقاعدہ ججز حضرات کی موجودگی میں سنی اور ماشاءاللہ بہت متاثر ہوئے، بہت زیادہ مجھے داد ملی ان کی طرف سے۔ تو بس یہ اللہ کا کرم تھا اور باقی دوست و احباب جو باقی لوگ ہیں ان کی دعائیں تھیں، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اول پوزیشن سے ہمکنار فرمایا۔ ماشاءاللہ، اللہ مزید ترقیوں سے نوازے۔ یہ بتائیے کتنے ممالک اس میں شریک تھے؟ کون کون سے ممالک تھے؟ ممالک کا تو ابھی مجھے بالکل اس طرح کنفرم نہیں ہے، لیکن کئی مختلف ممالک سے اس میں قراء حضرات نے شرکت کی تھی۔ صرف یہ ہے کہ کوارٹر فائنل میں مجھے پھر پتہ چلا کہ فلاں فلاں ملکوں سے پارٹیسپینٹس نے اس میں حصے لیے ہیں، مطلب عرب ممالک میں سے سعودی عرب، مصر وغیرہ۔ پاکستان وغیرہ اور افغانستان، برطانیہ، مختلف اس طرح کے ممالک اس میں موجود تھے، وہاں کے قراء کرام۔ اچھا، تو اپنے بارے میں ذرا بتائیے کہ آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی، اور یہ تلاوت خصوصاً حسن قرت یہ آپ نے کیسے سیکھی؟ تعلیم تو میری اتنی زیادہ نہیں ہے، بس بیچلر سمجھ لیں، بیچلر تک میں نے پڑھا ہے، اور باقی شوق کی بات ہے تو ہم تو پروفیشنل قاری نہیں تھے، اس طرح بس ایک شوق تھا، چونکہ ہمارا ماحول جو ہے ایک مذہبی دینی ماحول تھا۔ میرے والد صاحب ایک بہترین خطیب تھے، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی آواز بھی بہت اچھی تھی، ماشاءاللہ سے اچھی تلاوت کرتے تھے، تو ایک تو یہ ورثے میں ملا۔ پھر باقی جو میرے بڑے بھائی ہیں ان کا بھی اس میں کافی کردار تھا، چونکہ مجھے اگر ماحول نہیں ملتا تو شاید میں آج اس مقام پہ نہیں ہوتا۔ بڑے بھائی بھی ماشاءاللہ بہت بہترین قاری ہیں، وہ بھی تلاوتیں سنتے تھے، تو وہ ماحول مجھے ملا جس کی وجہ سے میرا بھی شوق پیدا ہوا۔ پھر اس فیلڈ میں نے آگے محنت کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے مزید کامیابی عطا فرمائی۔ سب سے زیادہ کن قاری صاحب کو آپ سنتے ہیں؟
شروع میں تو شیخ عبدالباسط کو ہم سنتے تھے، بڑے بھائی اور میں. میری جو ابتدا جو شوق جس قاری سے میں نے اپنے اس کی شوق کی ابتدا کی وہ شیخ عبدالباسط رحمۃ اللہ علیہ تھے. اس کے بعد شیخ شہاد محمد انور ایسے قاری تھے کہ ان سے ہم بہت متاثر ہوئے. وہ ایک الگ دنیا تھی. شیخ عبدالباسط کی ایک اپنی دنیا ہے اور شیخ شہاد محمد انور وہ ان کے بالکل الٹ. وہ مقامات کے بہت بڑے استاد تھے شیخ شہاد محمد انور. تو ان سے ہم متاثر ہوئے اور ان کی ہی تقلید کرتے تھے پھر ہم. اور جب آپ نے سنا تو کتنے فیصد آپ کو وہ تھا اعتماد کہ میری پوزیشن آئے گی، اور جب آپ کو یہ خبر ملی تو آپ کے کیا احساسات تھے؟ تو کوارٹر فائنل کے بعد، چونکہ کوارٹر فائنل میں جب میں نے چیک کیا ریزلٹس تو مجھ سے تقریباً کئی قرہ حضرات آگے تھے. تو مجھے کافی ٹینشن ہوئی، چونکہ میرے دل میں تھا کہ میں فائنل تک میں پہنچ جاؤں کسی طریقے سے. تو ٹینشن میں بھی تھا. ظاہری بات ہے ایک آن لائن مقابلہ ہے، انٹرنیشنل ہے اس میں، جس میں بڑے بڑے قرہ حضرات نے شرکت کی تھی. تو ایک پریشر بھی تھا، ٹینشن بھی تھی کہ بس چونکہ پھر کوارٹر فائنل سے سیمی فائنل تک صرف 15 قرہ حضرات کو انہوں نے سلیکٹ کرنا تھا. تو صرف 15 قرہ حضرات میں پارٹیسپینٹ جو تھے اس میں سلیکشن ہونا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. تو اس کا مجھے بہت پریشر تھا. اور چونکہ پھر مجھ سے نمبر بھی آگے کافی تھے قرۂ کرام کے. تو بہرحال اللہ کا کرم تھا، اس میں نے تلاوت کی تو الحمدللہ اس میں سب سے ٹاپ پر میں، یعنی سیمی فائنل بھی سب سے ٹاپ پہ میں ہی آیا. تو جس کو دیکھ کر میری حوصلہ افزائی ہوئی، میرے اعتماد میں اضافہ ہوا. اور پھر اس کے بعد جو فائنل مرحلہ تھا تو اس میں پھر اتنی ٹینشن نہیں تھی، چونکہ سیمی فائنل میں سب سے ٹاپ پہ تھا. تو اللہ کا بس یہ کرم تھا کہ میں باقاعدہ پورے اعتماد تھا کافی. اور جس میں ججز حضرات نے بھی اس کو باقاعدہ مینشن کیا کہ میرے حوالے سے یہ کافی اطمینان قلب اور اعتماد سے انہوں نے تلاوت کی. تو انہوں نے بھی کافی داد دی مجھے، میری حوصلہ افزائی کی، ان کا بھی بہت بہت شکریہ. اور اس کے بعد جب رزلٹ کا ٹائم آیا تو ظاہری بات ہے ہر فیلڈ میں ایک اس کا اپنا ایک ٹینشن ہوتا ہے. تو مجھے بھی کافی ٹینشن تھی. تو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ پہلے پارٹیسپینٹ میرا نام لیا کہ انہوں نے 94 نمبر حاصل کیے ہیں. تو اکثر ایسا ہوتا ہے ترتیب یا شروع سے اوپر سے شروع کرتے ہیں یا نیچے سے پوزیشن کے اعتبار سے. تو میں تھوڑا شک میں ہوا کہ شاید یہ تیسری پوزیشن ہو. تو اس ٹائم میں شک میں تھا. لیکن اس کے بعد جب انہوں نے دوسرے قاری کے نمبر جو ہے اس کا اعلان کیا نمبرات کا، تو ان کے نمبر 91 بتائے گئے. تو مجھے تھوڑی سی تسلی ہو گئی کہ یہ فرسٹ سے سیکنڈ کی طرف آ گئے ہیں. تو میرے بہت کافی خوشی ہوئی. بس یہ کہ پھر بھی ایک احتیاطاً تیسری پوزیشن کا بھی میں نے انتظار کیا تو ان کے غالباً 89 اس طرح 89 نمبر تھے. تو پھر مجھے بالکل جو ہے اطمینان ہو گیا اور میں بہت زیادہ خوش تھا. بہت زیادہ جذبات بھی میرے ابھر گئے، بہت زیادہ جذباتی ہو گیا تھا. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا. باقی جتنے بھی عزیز و قریب دوست ہیں، جتنے بھی ان کی دعائیں تھیں، ان سب کا بھی بہت بہت مشکور ہوں. جزاکم اللہ خیر. یہ 200 یورو ہے نا؟ تو ابھی یہ مل گئے ہیں یا انہوں نے کوئی رابطہ کیا؟ کیسے کب تک یہ مل جائیں گے؟ یہ تو فائنل کے بعد ان کا رابطہ بالکل تقریباً پاکستانی کتنے روپے بن رہے ہیں؟ غالباً کوئی 4-5 لاکھ کے آس پاس بن رہے ہیں. جی ہاں. اصل میں 2000 یورو تو انعام تھا اس کا. اور انہوں نے ابھی کل ہی پھر دوبارہ رابطہ کیا ہے کہ چونکہ وہاں عید کی چھٹیاں ہیں تو چھٹیوں کی وجہ سے تھوڑی سی وہ ہو گئی. اب یہ ہے کہ باقاعدہ اس کے لیے پروگرام بنائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح آپ کو انعام دیا جائے گا، کس طریقے سے اور کیا انعام ہوگا. تو یہ ہے کہ انعام تو میرے لیے یہی بڑا انعام تھا کہ مجھے پوزیشن ملا. مجھے پیسوں کی پرواہ نہیں، بس میرے لیے یہ خوشی کی بات تھی کہ مجھے پوزیشن مل گئی، مجھے اللہ نے عزت بخشی، لوگوں نے حوصلہ افزائی فرمائی. یہی میرے لیے سب سے بڑا انعام ہے اور قرآن کے لیے. جزاک اللہ خیر. جی ناظرین، آپ نے دیکھ لیا اور سن لیا، اصل ہیرو ہمارے یہی ہے. ہم نے اپنے ہیرو پتہ نہیں کن کن کو بنایا ہوا ہے، وہ ہمارے ہیرو نہیں تھے. یہ قرآن پڑھنے والے، قرآن سکھانے والے اصل ہیروز ملک کے یہ ہے. اور میں اس ویڈیو کے ذریعے، حجازی میڈیا کے ذریعے اپنے وزیر اعظم صاحب کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ان ہیروز کو انعامات سے نوازے.
آپ گلوکاراؤں کو، اداکاراؤں کو، ان کو نوازتے ہیں، وہ اپنا آپ کا اپنا وہ ہے، لیکن اصل جو ہیروز ہیں ان کی طرف توجہ دیجیے، اور انہوں نے ملک کا نام روشن کیا ہے، ان کو بلائیے، ان کو انعام و اکرام سے نوازیے۔ تو آج کی محفل میں اتنا ہی، اگلی ملاقات تک کے لیے حجازی میڈیا کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك